ہم اکثر یہ کہتے ہیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو فرض کریں 50% مارکس لیتا ہے، اگر وہ جائز طریقوں سے محنت کر کے 51% مارکس بھی لے جائے، 50% سے 1% بھی، یعنی اگر وہ امپروو کر جاتا ہے، 0.1% بھی امپروو کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امپروو کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بدل سکتا تھا۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جیسے دنیا کی تاریخ میں راجر بینسٹر ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ 1 میل کا سفر 4 منٹ سے کم میں طے کیا، پہلی بار انسانیت کی تاریخ میں کام کر لیا۔ تو تھوڑے سے ٹائم کے اندر اندر بہت سارے اور ایتھلیٹس نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، وہ یہ جو ہے نا 1 میل جو ہے نا وہ 4 منٹ سے کم میں طے کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر ہوا جا سکتا تھا پہلے بھی، مثال ایک صحیح تھی۔ سر، جن لوگوں کی زندگیوں میں مثال نہیں موجود، میں بھی فیملی کے اندر، کلاس میں، اسکول میں، محلے میں، ان کے لیے خاص طور پہ آپ ان کو کیسے انکریج کرتے ہیں یا کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ یعنی ان کو فی الحال اب سے پہلے تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بدلنے کی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر نہیں ہو سکتے، ان کو آپ کیسے کیا ایڈریس کریں؟ جو اویئرنیس ہے نا، یہ بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ ٹھیک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کی مثال کو دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انٹرنسک موٹیویشن کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سوسائٹی میں پہلے ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جی۔ بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جو ان کے خاندان کی روایات ہے نا، وہ کئی دفعہ ان سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے خاندان کے اندر تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار تہاڈا تے کوئی بھی نہیں پڑھیا کہ تسی کس طرح پڑھ لو، کر کے دکھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس لیے ایسے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہی میرا میسج ہے کہ بھلے کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہی کرنے والے ہوں اور وہ آپ سے ہی کام لیا جائے۔ دنیا کے اندر سر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جی۔ جو لیٹسٹ ایگزامپلز ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب کی ایک سنگل ایگزامپل ہے۔ کیا عبدالستار ایدھی کے خاندان میں ان سے پہلے کوئی ایسا ایدھی موجود تھا؟ نہیں تھا۔ اور عبدالستار ایدھی کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو 2 پراٹھے دیتی ہے کہ بیٹا ایک پراٹھا آپ کے لیے، ایک آپ کے دوست کے لیے۔ اب وہ ایک پراٹھے سے سٹوری شروع ہوتی ہے۔ یہ میرے تمام نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ وہ ایک پراٹھے سے سٹوری شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ عبدالستار ایدھی دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم دے کے آپ کو چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی سوسائٹی میں یا ارد گرد دیکھیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فیملی میں پہلے کوئی بہت بڑا نام نہیں ہوتا لیکن وہ بڑا نام پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ مثالوں کی تلاش نہ کریں، آپ کوئی ایگزامپل نہ ڈھونڈیں، اپنے لیے کوئی ایسی پرسنالٹی کو نہ ڈھونڈیں، آپ خود پرسنالٹی بن جائیں نا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے بھائی کہ کام شروع کر دیں۔ بس آپ جس لیول پہ ہیں، جو بھی ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، یہ نہیں دیکھنا۔ ابھی میں صبح ہی ایک چیز پہ کام کر رہا تھا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ 7 کاموں سے بس آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ صبح ہی میں نے اس پہ کام کیا ہے، وہ چلے سر آپ کی وجہ سے وہ چیز بھی شیئر ہو جاتی ہے۔ یہ 7 کام آپ چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح بہتری آتی ہے۔ اچھا، وہ 7 کام کیا ہیں؟ یہ آپ کے اعتماد کو ختم کرنے والی آتی ہیں، یہ آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کیا کہیں گے لوگ، یہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک۔ دوسری بات ہے منفی سوچ، چیزوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، یہ بھی ختم کر دیں۔ تیسری چیز ہے سوشل میڈیا لائف، آپ لوگوں کی سوشل میڈیا کی زندگی دیکھ کے امپریس نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو وہاں دکھ رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ سچ ہو۔ چوتھی بات ہے احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس۔ بھائی آپ اپنے گھر سے کھاتے ہیں، آپ سادہ زندگی گزار رہے ہیں یا آپ کوئی لگژریس لائف گزار رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی زندگی ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس میں نہ ڈالیں۔ ٹھیک۔ پھر کبھی بھی کسی بھی بات کی الزام تراشی نہ کریں، آپ جو ہیں جیسے ہیں اس کو اون کریں، اس کو ایکسپٹ کریں، حقیقت یہی ہے۔ پھر چھٹے نمبر پہ ہے
کہ اگر آپ سیلف اویئر نہیں ہیں، خود شناسی کی کمی ہے آپ کے اندر، تو اس کو ایکسیپٹ کر کے تو اپنے اندر خود شناسی کو لے کے آئیں۔ ساتویں بات ہے کہ آپ چیزوں کے حوالے سے قرض نہیں کرنا، سسٹم کا رونا نہیں رونا، اس کا سلوشن دیں، حل کی طرف جائیں۔ یہ 7 کام آپ کریں گے تو دنیا آپ کی مثالیں دے گی سب کو، واہ واہ، دنیا آئی ایگری، یہ مثال دے گی۔ رائٹ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک نوجوان ہے، جو ہماری یوتھ ہے نا، جی وہ خود شناسی اس کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری یوتھ جو ہے یہ انرجی بینک ہے، اگر یہ سیلف اویئر ہو جائے تو بہت بڑا کام ہے یہ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی ایگری، آئی ایگری۔ نوٹ پہ ہم اس انٹرویو کا، مختصر سے انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں۔ محمد طاہر ربانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے الفاظ قیمتی ہیں ہمارے لیے، ہمیں یاد رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں گونجتے رہتے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ آپ کی محبت ہے سر، اور آپ کی اس محبت دلانے سے یہ الفاظ جو ہیں، یہ جو لفظ ہیں، یہ کسی چیز میں ڈل جاتے ہیں۔ بس میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ یا الہی یہ جو الفاظ ادا کیے ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ خالی لفظ ہی نہ ہو ہمارے، بلکہ یہ ہمارے عمل میں بھی شامل ہو۔ تو آپ سب، اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری آسانیاں دے۔ آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی۔ شکریہ۔